ذہن حاضر رکھیے گا، آقا کریم نے فرمایا یہ ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا جی، نیکیاں لکھنے والا، بدیاں لکھنے والا، رجسٹر فول کر رہے ہیں، نیکی کرو لکھ رہے ہیں، بدی کرو لکھ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم دیکھو ہم پہ، اللہ کا فضل دیکھو ہم پہ۔ اللہ نے آرڈر دے رکھا ہے ان فرشتوں کو، نیکی ایک کرے ایک نہیں لکھنی، 10 لکھنی ہے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے جی۔ اور آرڈر دے رکھا ہے گناہ ایک کرے تو ایک ہی لکھنا ہے، گناہ ایک کرے ایک، نیکی ایک کرے، اور کتنیاں جی؟ جنہوں پتہ ہے کنیاں جی؟ 10۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، پانچواں کرتا ہے فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے۔ 5 گناہ کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ کرتا ہے ایک نیکی، ایک چنگا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اب جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ بدیوں والے فرشتے سے کہتا ہے کہ یار ہم سودا نہ کر لیں۔ یہ خوش ہون دی گل ہے، خوش ہون دی گل ہے۔ نیکیوں والا اس سے کہتا ہے کہ یار چل ہم سودا نہ کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیسا سودا؟ وہ کہتا ہے تجھے اللہ کا آرڈر ہے ایک گناہ کرے ایک لکھ، مجھے اللہ کا آرڈر ہے ایک نیکی کرے 10 لکھ۔ اس نے 5 گناہ کیے، تو نے 5 گناہ لکھ لیے، اس کے بعد اس نے ایک نیکی کی، مجھے اللہ کا آرڈر ہے ایک کے بدلے 10 لکھوں، چل میں 10 نہیں لکھتا، میں 5 لکھوں گا، تو 5 گناہ ختم کر دے۔ آقا فرماتے ہیں اس طرح فرشتوں کی سودا بازی چلتے چلتے بندہ مومن کے نامہ مال سے آستہ آستہ یہ صغیرہ گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ جی، ذہن حاضر ہے جی آپ کا؟ اگلا جملہ، ایک بزرگ جا رہے تھے آج کے لیے، میں جلدی کلوز کر رہا ہوں۔ حافظ محمد ندیم قادری صاحب ہمارے کارکن ہیں، محبان ختم نبوت کے، تشریف لے کے آئے ہیں، انہوں نے نعت پیش کرنی ہے۔ سبع عشرہ کی عظیم قرہ، عظیم قاری، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ، سنیں گے تو آپ کی طبیعت راضی ہوگی، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا قرآن سننے کا کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، پتہ چلے گا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے جی آج پہ جاتے جاتے رستے میں ایک نوجوان ملا۔ نوجوان نے کہا بابا جی کدھر؟ یہ پاسپورٹوں والا چکر یہ تب نہیں تھا، پیدل لوگ جاتے تھے۔ کدھر بابا جی؟ کہا پتر حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جی مجھے ساتھ نہیں لے جاتے؟ کہا بابا جی مجھے ساتھ نہیں لے جاتے؟ کہا پتر چل تو بھی آ جا، یہاں کون سا ہمیں ٹکٹ کٹوانا ہے، تو بھی آ جا ساتھ۔ نوجوان چل پڑا، بابا جی پہنچ گئے جی حرم پاک میں۔ اب طواف ہو گیا شروع، بابا جی کی زبان پہ جملے جاری ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، پڑھ رہے ہیں تلبیہ، بابا جی پڑھ رہے ہیں، بابا جی کہہ رہے ہیں لبیک، ادھر سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ جب بار بار بابا جی لبیک ادھر سے لا لبیک، تو نوجوان نے بھی سنا، نوجوان نے بابا جی کا بازو پکڑا، جھنجھوڑا بابا جی کو، بابا جی آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جواب کیا مل رہا ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا بڑا پیارا، کہا بیٹا یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 70 سال ہو گئے یہی جواب مل رہا ہے، 70 سال ہو گئے، ہر بار آتا ہوں میں کہتا ہوں لبیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک، میں کہتا ہوں لبیک، رب کہتا ہے لا لبیک، نہیں قبول تیری حاضری، 70 سال ہو گئے ہیں۔ اب جملہ نوجوان کا سنیے گا، پھر بابے کا جملہ سنیے گا، بابے کا توکل دیکھیے گا، اپنی روح کو راضی کیجئے گا۔ تو نوجوان نے کہا بابا جی اب 70 سال آپ کو ہو گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں قبول کرتا، پھر کیوں آتے ہیں؟ اگر پھر ایک بار ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے، 10 بار ہوتی ہے، 70 بار آپ کو ہو گیا، 70 بار انکار ہو رہا ہے، آپ پھر بھی اسی در پہ دوڑے آتے ہیں، اسی در پہ آ جاتے ہیں۔ تو بابا جی کا جملہ سنو، بابا جی نے کہا بیٹا ایک بات بتا، اس در سے بڑا در ہے تو بتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس آستانے سے بڑا آستانہ ہے تو بتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس دہلیز سے بڑی دہلیز ہے تو بتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو نوجوان نے عاجز ہو کے کہا بابا جی اس در سے بڑا در ہے تو کوئی نہیں،
اس در سے بڑا در تو کوئی نہیں ہے، آستانہ کوئی نہیں ہے، دہلیز کوئی نہیں ہے، کوئی آستانہ نہیں ہے۔ تو بابا جی نے جواب دیا، بڑا توکل کا جملہ، بابا جی نے کہا بیٹا جب اس در سے بڑا در ہے کوئی نہیں تو پھر آنا ادھر ہے، بار 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 آتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر آتا ہوں، کبھی تو اللہ مانے گا، 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 توکل ہے میرا، کبھی تو رب مانے گا۔ اب آپ جب بابا جی نے اتنا جملہ بولا نا توکل کا، توکل کی حد کر دی رب پہ، توکل کی انتہا کر دی رب پہ، تو عاطف غیبی سے آواز آئی، او میرے بندے مجھ پہ اتنا توکل کرتا ہے، او میرے بندے مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا توکل کرتا ہے، جا تیری 70 پچھلی حاضریاں بھی قبول کر لی ہیں، یہ بھی قبول کر لیں گے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجى بجماله خسنت جميع خصاله، خسنت جميع خصاله، صلوا علیہ۔ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوحا کرو، عرض کی آقا مت توبۃ نصوحا، آقا یہ توبہ نصوحا کیا چیز ہے، آقا یہ توبہ نصوحا کیا شے ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں او میرے غلام، توبہ نصوحا ایسی پکی توبہ کو کہا جاتا ہے، ایسی سچی توبہ کو کہا جاتا ہے کہ بندہ رب کے حضور توبہ کرے کسی گناہ سے، پھر بندے کا اس گناہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا اتنا ہی مشکل ہو جتنا تھنوں سے دودھ نکال کر دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس توبہ کو توبہ نصوحا کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے بازار کو، بازار میں جا رہے تھے، رستے میں دیکھا بازار کی گلی میں نالی میں ایک خوبصورت نوجوان، بڑا سونا جوان، شراب پی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا منہ نالی گٹر کی نالی کے اندر لگا ہوا ہے اور گٹر کا پانی اس کے منہ کے ساتھ لگ کے جا رہا ہے۔ دیکھنا سب نے پانی لگ کے جا رہا ہے، دیکھنا اللہ کریم کتنا ہے۔ جو اللہ کے ولی دے آ رہے تھے، ان کے جب نظر پڑی نا اللہ کے ولیوں کی، ان کو ترس آ گیا، دل میں ترس آیا، یار جو بھی ہے اشرف المخلوقات تو ہے، اشرف المخلوقات تو ہے، انسان تو ہے نا جو بھی ہے۔ ان کو ترس آیا، انہوں نے کیا انہوں نے اس کو اٹھایا، نوجوان کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا اور صاف پانی منگوایا، صاف پانی منگوا کے اس کا چہرہ دھویا، چہرے کو صاف ستھرا کیا، سائیڈ پہ رکھ کے اسی حالت میں آپ اپنے کام کو چلے گئے، سودا سلف لیا، گھر واپس کیے۔ اور بزرگوں کا معمول تھا ان اللہ کے ولیوں کا کہ رات کو ڈیلی مسجد میں جاتے تہجد پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے جاتے۔ جب آپ رات کے آخری پہر گئے جی مسجد کا جا کے دروازہ کھولا، دروازہ کھلا مسجد کا، دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہی والا شرابی جوان جس کو دن کو نالی سے اٹھایا تھا، مصلی پہ کھڑا رب کی عبادت کر رہا ہے۔ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے، دن کو میں نے کیا دیکھا، رات کو میں کیا دیکھ رہا ہوں۔
بزرگ بڑے حیران، عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ دن کو یہ جوان شراب پی کے نالی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کا منہ دھویا، سائڈ پہ رکھا، تو یا اللہ اب یہ تہجد کی نماز مسلے پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، یا اللہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو مالک ارض و سما نے فرمایا او میرے پیارے بندے، او میرے لاڈلے بندے، او میرے محبوب بندے، دن کو تو نے اس کو نالی میں پڑا ہوا دیکھا، نالی میں دیکھا، گٹر کا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا تھا، تیرے دل میں ترس آ گیا، تیرے دل میں رحم آ گیا، تو نے اٹھایا صاف پانی سے اس کا چہرہ دھو دیا، تجھے ترس آ گیا، تو نے چہرہ دھو دیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے دل دھو دیا ہے، دل دھو دیا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں بات ختم ہے جی، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نے